سر یہ جنرل زاہد صاحب، ایک چیز کے اوپر میرا کافی زیادہ قوی یقین ہے. فوج کی سیاسی معاملات میں مداخلت افسوسناک رہی ہے، میں اس کا کرٹیسائز کرنے والوں میں شامل ہوں، لیکن میں کہتا ہوں ان کا انٹرنل میکنزم ٹرانسفر، پوسٹنگ، پروموشن، اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا اچھا ہے. اسی اچھے نظام کی تعریف کرتے ہوئے 2017 میں اسلام آباد کیپٹل کے اندر اتنا بڑا اندھیر مچ جائے اور 2024 میں آ کے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد چارجز فریم ہو، اٹ از سو انفارچونیٹ، ان ایکسیپٹیبل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا. دیکھیں جہاں تک فوج کا انٹرنل سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا اور مانیٹرنگ کا، وہ دیٹ ایگزسٹ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جنرل فیض صاحب کے اس کانٹیکسٹ میں، یہ پروبلی جب یہ میجر جنرل تھے، یہ اس وقت کے جو واقعات ہیں ایس ڈی جی سی، جی اسی پیریڈ کے یہ جو واقعات ابھی کوٹ ہو رہے ہیں. میجر جنرل ہو یا لیفٹنٹ جنرل ہو، میں عرض یہ کر رہا ہوں. دیکھیں اس کے اوپر آپ آف کورس جس طرف آپ ہنٹ کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، اوپر آرمی چیف بھی تھے، تو یہ پروبلی یہ اس وقت جو دیکھیں ایک انفارمیشن کا سسٹم ہے جو لیڈرشپ کو دیا جاتا ہے، اینڈ دس واز اے کی اپوائنٹمنٹ. دیٹس وائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس چارج شیٹ کے بیچ میں وہ تو ابھی آگے چل کے ثابت ہوگا، کورٹ مارشل کی کاروائی ہوگی. میں اس وقت ایک چیز وٹنسز جو بھی آئے ہیں یا جو بھی چارج شیٹ ان کے اوپر بنی، آف کورس وہ ایویڈنس اتنا ہوگا کہ اٹ واز ورتھ کہ چارج شیٹ ہو، اور آگے بھی چل کے اس میں کورٹ مارشل پروسیڈنگ کے لیے تو یہ ایک جملہ کافی ہے کہ ریاست کے مفادات اور تحفظ کے منافی کام کیا. تو اس وردی کی جو قسم ہوتی ہے وہ تو اس کی ٹوٹ گئی نا. اسی کے بیچ میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا اسی چارج شیٹ کے بیچ میں ایک جو مس یوز آف دی پاور اینڈ دی اتھارٹی، یا جس اپوائنٹمنٹ پہ وہ بیٹھے تو اس کے مس یوز کا بھی ایک پایا ہے. اب یہ ابھی بعد میں ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ آیا لنکڈ اتنی انسیڈنٹ سے جن کا آپ کوٹ کر رہے ہیں، یا کوئی اور بھی ایسے 7 سال کیوں نہیں ہوا. تو میں اپیرنٹلی جو لگتا ہے کہ وہ جب جنرل باجوہ صاحب بھی آرمی چیف تھے اور یہاں پر یہ کاروائیاں چل رہی تھی، پروبیبلی کچھ عرصے بعد ان کو بھی شاید ریئلائز ہو گیا تھا کہ یہ چیزیں صحیح طریقے سے کب ریئلائز ہوا تھا؟ میرے خیال میں ایٹ دا اینڈ آف ہز ٹینیور. He spent full term as DGC, he spent full term as DGI, then he was transferred and posted as corps commander. ایز ڈی جی سی انہوں نے جو انفارمیشن اوپر دی ہوگی، کیونکہ ایک رسپانسبلٹی کی دیکھیں ایک اپوائنٹمنٹ تھی، آف کورس اس کو اٹ مسٹ ہیو بین ٹیکن ان دا سیم اسپرٹ کہ یار یہ جو چیز بھیجی جا رہی ہے، وہ تو بعد میں ٹائم سے جب ثابت ہوا کہ اٹ واز مس یوز یا ثابت ہوا ہے یا جو بھی. آپ کی وضاحت سے ویسے میں مطمئن نہیں ہوں. فوج کیا بڑے افسران سینسٹیو پوسٹنگ کے اوپر ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. اگر ایک بندہ رانگ سٹیپ لیتا ہے تو آرمی چیف اس کو فوری طور پہ پوچھتا ہے کہ بھائی تو نے کام کیسے کیا. کچھ چیزیں رپورٹ ہوتے ہوئے بھی ایک ٹائم پروسیجر ہے نا. وہ ایک دن تو یہ نہیں ہوگا کہ آج انہوں نے شام کو پکڑا ہوگا اور اسی شام کو ایک ایونٹ ہو گیا ہوگا. ہی مسٹ ہیو بین بلڈنگ آن دس. اور وہ جو رپورٹس اس وقت دے رہے ہوں گے، یا اس وقت کی لیڈرشپ ہی بتائے گی کہ وہ اس معاملے میں کیا رپورٹس ان کو جمع کرا. جیسے ابھی دیکھیں نا، لیٹ سے کہ اگر ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی تھا کہ جی ٹیررسٹ ہیں یا ان کے پاس اس طرح کا ویپنز ہے، اسلحہ ہے، اب وہ جو رپورٹ جا رہی ہے اور بھی اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری رپورٹس بھی جا رہی ہوں گی، اس میں یہ تو لیڈرشپ اس وقت لے لیتی ہے، کنسیڈر کرتی ہے.